جو عورتیں نماز پڑھتے وقت چوڑیاں نہیں اتارتی تو وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس بارے میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا فرمان ہے وہ بھی جان لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیب و زینت کرنا ہر عورت کو فطری طور پر بہت پسند ہے۔ ہر عورت سجنا سنورنا چاہتی ہے۔ آج کے زمانے میں خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے نت نئی چیزیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں جن کو پہن کر عورت کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اتنی چیزیں دستیاب ہیں کہ ہر عورت بناؤ سنگار میں اور مقابلہ حسن کی دوڑ میں دوسری عورت سے آگے نکلنا چاہتی ہے۔ کسی بھی چیز کا حد سے آگے بڑھنا اچھا نہیں ہوتا۔ یاد رہے اسلام عورت کے بناؤ سنگار کا قطعی مخالف نہیں ہے، لیکن اس بارے میں اسلام نے کچھ حدود و قیود ضرور مقرر کی ہیں اور عورت کو شو پیس بنانے یا بننے سے منع کیا ہے۔ عورت کا سجنا سنورنا صرف اپنے خاوند کے لیے ہے۔ اس عورت پر دوزخ کا عذاب ہوگا جو گھر میں شوہر کے دکھانے کے لیے کپڑے ہی نہ بدلے اور جب باہر جانے کا وقت آئے، خواہ شادی بیاہ، شاپنگ، کسی کے گھر جانا ہو یا کوئی کلچر فنکشن ہو، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے خوب بناؤ سنگار کرے، نہائے دھوئے شاندار کپڑے پہن کر اور اچھا سا میک اپ کر کے باہر نکلے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، تو ایسی عورت پر اللہ عذاب نازل کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اور اس کا گزر لوگوں کے پاس سے ہو اور وہ اس کی خوشبو کو محسوس کر لیں تو یہ عورت بدکار عورت کی طرح ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو چوڑیاں پہننے کا بہت شوق ہے۔ اس سے ان کی زیب و زینت میں اضافہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر جب کسی لڑکی کی شادی ہو جائے تو وہ کبھی اپنے بازوؤں کو خالی نہیں چھوڑتی۔ ہمارے معاشرے میں شادی کے بعد چوڑیاں نہ پہننے کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لڑکیاں بھی شوق سے چوڑیاں پہنتی ہیں۔ صاحب استطاعت لوگ اپنی بہوؤں کو سونے کی چوڑیاں یا کڑے وغیرہ پہننے کو دیتے ہیں، یا لڑکیوں کے ماں باپ انہیں جہیز میں سونے کی چوڑیاں وغیرہ فراہم کرتے اور ہر وقت پہننے کی تاکید کرتے ہیں۔ عورتوں کا چوڑیاں پہننا کتنا ضروری ہے، آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے۔ ویسے تو عورتیں ہمارے معاشرے میں بناؤ سنگار اپنے شوہر کے لیے ہی کرتی ہیں۔ زیادہ تر عورتیں آپ کو یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گی کہ ہم یہ بناؤ سنگار اور میک اپ وغیرہ اپنے شوہر کے لیے ہی کرتی ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ جو عورتیں جاب وغیرہ کرتی ہیں وہ میک اپ اپنی جاب کا لازمی جز سمجھ کر کرتی ہیں۔ جب گھر آتی ہیں تو پھر سارا میک اپ اتر جاتا ہے، اور شوہر اگر بولے کہ کبھی میرے لیے بھی زیب و زینت کر لیا کرو تو کہتی ہیں کہ سارا دن میک اپ کیے رہتی ہوں، اس سے میری جلد خراب ہوتی ہے۔ یاد رہے جو عورتیں شوہر کے لیے تیار ہوتی ہیں اس سے ان کو ثواب بھی ملتا ہے۔ اکثر عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ اگر ہم بغیر میک اپ کے باہر نکلیں گی اور دوسری عورتیں تیار ہوں گی اور میں تیار نہیں ہوں گی تو اس سے شوہر کی ہی عزت میں کمی آئے گی۔ یہ سوچ ٹھیک ہے، لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی نامحرم آپ کی خوبصورتی کو نہ دیکھنے پائے۔ زیادہ تر عورتیں چوڑیاں بھی اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے ہی پہنتی ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو وہ چوڑیاں پہننا بھی بند کر دیتی ہیں، اور سارا میک اپ وغیرہ بھی وہ شوہر کے لیے ہی کرتی تھیں تو اس کے مرنے کے بعد میک اپ وغیرہ بھی کرنا بند کر دیتی ہیں۔ یاد رہے کہ میک اپ اور چوڑیاں وغیرہ جدید زمانے کی ایجادات ہیں۔ اسلام میں ان کو پہننے کا کوئی لازمی حکم نہیں ہے۔ بہت سی عورتوں کو شاید اس پر حیرت ہوگی کہ اسلام میں عورتوں کا بھویں منڈوانا بھی منع ہے۔ قرآن و حدیث میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ بھویں منڈوانا
اور چوڑیاں پہننا لازمی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چوڑیاں نہیں پہنیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز کا تعلق چوڑیوں کے پہننے سے نہیں ہے۔ نماز ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں اور چوڑیاں عورتیں اپنے خاوند کے لیے پہنتی ہیں۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے زیب و زینت کرنا اور چوڑیاں پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فیشن اور عبادت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے اگر چوڑیاں پہننے کی لازمی شرط ہوتی تو جن عورتوں کی شادی نہیں ہوئی ہے تو پھر ان کی تو کوئی نماز قبول نہ ہوتی، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں ان باتوں سے نکل کر اسلام کو پڑھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ تر عورتیں کانچ کی چوڑیاں پہنتی ہیں جو کہ آپس میں ٹکرانے سے بہت آواز پیدا کرتی ہیں۔ عورتوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسی چوڑیاں نہ پہنیں جو کہ زیادہ آواز کرتی ہیں۔ دیکھا جائے تو عورتوں کے لیے زیورات پہننا جائز ہے اور ان زیورات میں نماز بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر نماز پڑھتے ہوئے چوڑیوں کی کھنک کسی نامحرم کے کانوں تک غیر ارادی طور پر پہنچ گئی تو اس سے نماز خراب نہیں ہوگی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کے بغیر اکیلے میں نماز پڑھنا ناپسند فرماتی اور فرماتی اگر کچھ اور موجود نہیں ہے تو ایک ڈورا ہی گلے میں لٹکا لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انگوٹھی صرف چاندی کی ہی پہنی جا سکتی ہے، دوسری دھاتوں کی انگوٹھیاں پہننا حرام ہے۔ مثلا لوہا، پیتل، تانبا وغیرہ کی بنی ہوئی انگوٹھیاں پہننا مرد و عورت دونوں کے لیے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ عورت سونا پہن سکتی ہے جبکہ مرد نہیں پہن سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے کہ تم سے بتوں کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے، فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں؟ انہوں نے اس کو بھی اتار دیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا کہ چاندی کی، اور اس کو ایک مشکال پورا نہ کرنا۔ احادیث کی روح سے چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے جائز ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہاتھ پاؤں میں تانبے، سونے، پیتل، لوہے کے چھلے یا کانوں میں بالی لوہے کی انگوٹھی اگرچہ ایک تار کی ہی بنی ہو یا 4.5 ماشے چاندی کی بنی ہوئی انگوٹھی، یہ سب چیزیں پہننا مردوں کو حرام اور ناجائز ہیں۔ اسلام نے مردوں کو عورت سے اور عورتوں کو مردوں کی شبہات اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے مردانہ طرز کی انگوٹھی پہننا عورتوں کو جائز نہیں ہے۔ اور عورتوں کی مردوں سے مشابہت اختیار کرنے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسلام کی روح سے مردوں کے لیے کیا پہننا جائز اور ناجائز ہے، اور اسی طرح سے عورتوں کے لیے زیورات میں کیا استعمال کرنا حلال اور کیا استعمال کرنا حرام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلامی تعلیمات کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ لکھنا مت بھولیں۔